بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ثلاثی مجرد کے بعد ثلاثی مزید فی یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن میں حروف اصلیہ 3 کے بجائے 4 ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ، یعنی 3 کے علاوہ ہوتے ہیں، 3 سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ ثلاثی کا مطلب 3 اور مجرد کا مطلب صرف اونلی۔ ثلاثی مجرد میں کیا تھا کہ 3 حروف اصلیہ تھے، ضاد را با حا میم لام، سین با قاف را جیم عین، یہ حروف اصلیہ تھے۔ لیکن آج جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ثلاثی مزید فی ہے۔ لیکن ثلاثی مزید فی سے پہلے میں نے ابھی نوٹ کیا کہ 2 چیزیں ہماری باقی رہ گئی تھی، یہ مضاعف اور محموز۔ مثال اجوف ناقص تو آپ نے پڑھ لیا تھا، تو ہم ثلاثی مزید فی نہیں شروع کر سکیں گے، بلکہ ثلاثی مجرد کا ہی آخر کا جو چیپٹر رہ گیا اس کو کور کر لیتے ہیں۔ مثال وہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ کے سٹارٹ میں واو یا یا ہو۔ اجوف وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ کے درمیان میں واو یا ہو۔ ناقص وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ کے لاسٹ میں واو یا یا ہو۔ یہ تو گزر چکا۔ نئی بات جو آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مضاعف۔ مضاعف یہ ہے کہ 3 حروف اصلیہ میں سے 2 ایک جیسے ہوتے ہیں۔ last 2 letters of the verbal root is similar۔ تو ظن یہ بیسیکلی ہے ظننا، ظننا نصر، نصر، ظننا۔ لیکن جب 2 حرف ایک جیسے آ گئے تو ان میں ادغام ہو گیا، یہ ہو گیا ظن، ظن یظن، رد یرد، صد یصد۔ تو بیسیکلی جس حرف پر تشدید ہوتا ہے وہ 2 ٹائمز ہے۔ کسی بھی حرف پر اگر تشدید ہے تو وہ 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ جیسے قاعدہ بھی آپ نے پڑھا ہو تو اس میں اس طرح ہوتا ہے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، تو تا 2 بار آیا نا۔ حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، اد دا، صاد دال زبر صد، اگلا دال زبر دا، صد دا، تو 2 بار آیا۔ تو مضاعف میں صرف کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف بات اتنی سی ہے کہ 2 حرف ایک جیسے تھے تو ان میں ادغام ہو گیا، تو اس کی شکل یہ بن گئی۔ ظننا یظنن سے اس کی شکل بن گئی ظن یظن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مضاعف ہونے کی وجہ سے کیا کسی کے معنی میں کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں، جس لفظ کا جو معنی ہے وہ اس کا وہی معنی ہے۔ ظن یظن کا معنی ہے گمان کرنا، بلیف کرنا، جسے کہتے ہیں اپنے حسن ظن، حسن ظن رکھو یعنی اچھا گمان رکھو۔ رد یرد کا مطلب ہے ٹو گیو بیک، کسی کو واپس دے دینا یا ریٹرن ہو جانا۔ اور صد یصد، در یضر، اب در یضر کا مطلب ہے نقصان پہنچانا۔ غر یغر، یہ باب غر یغر، تو یہ باب ضرب یضرب ہو گیا۔ نصر ینصر سے سیکنڈ لاسٹ کے نیچے جو ہے وہ زیر آ گئی۔ مد یمد، یہ پھر باب نصر ینصر ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو مد یعنی لمبا کرنا، اسپریڈ کرنا، کھینچنا، اسٹریچ کرنا۔ اور ضل یضل، اس کا مطلب ہے گمراہ ہونا۔ حق یحق کا اس کا معنی ہے کہ حق پر ہونا۔ فر یفر کا مطلب بھاگنا۔ مس یمس کا مطلب چھونا۔ ظل یظل کا مطلب ظل، اٹ بیکم یا اٹ ٹرنڈ انٹو، اس کا پتہ نہیں کیا مطلب بنے گا۔ ظل یظل دیکھ لیتا ہوں میں۔ ود یود، کسی سے محبت ہونا، ٹو لو یا ٹو وش۔ اور حیا یحیا، اس کا مطلب ہے زندگی۔ تو اس بک شیئر نہیں کر رہے سامنے ورڈ؟ آپ کے سامنے نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کی طرف۔ نہیں آپ کی پکچر آ رہی ہے۔ بہت معذرت، یہ میں نے پوری لائن پڑھ دی۔ اچھا، ظن یظن، رد یرد، صد یصد، یہ پوری لائن پڑھ دی۔ چلیں اب اس کا فعل ماضی سے ظن سے میں سناتا ہوں، پھر اس کے بعد باری باری آپ سنائیں گے۔ ظن، ظنو، ظن، اس ایک نے گمان کیا، فعل ماضی۔ ظنو، ان سب نے گمان کیا۔ ظن، اس نے گمان کیا۔ ظنو، ان سب نے گمان کیا۔ ظننتا، نصرتا، یہاں آ کے سیٹ ہو گیا، ساؤنڈ سیٹ ہو گیا یہاں پر آ کر۔ ظننتا، آپ نے گمان کیا۔
ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا۔ زاہد بھائی آپ ردہ سے سنائیے۔ ردا اس وہ واپس اس نے واپس کیا، وہ واپس ہوا، تو گیو بیک اس نے واپس کیا، ردا ہاں اس نے واپس کیا۔ ہاں یردو وہ واپس کرتا ہے۔ ہاں ردہ سے فعل ماضی کی پورے سارے سنا دیں۔ ردا ردو ردا ردو ترد ردا ردہ ردو ردتا ردت ہاں ردتا ردتم ردتم ردو ردتو ردتم 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 ردتو ردتو ردتنا رددنا ردنا یس رددنا۔ دوبارہ عثمان بھائی آپ سنائیے اسی لفظ سے ردہ سے۔ ردہ ردو ردتا ردتم ردتو رددنا۔ جی بلال بھائی آپ بتائیے صدہ سے۔ سوری بلال بھائی میں نے ساری سنا دی تو مجھے پتہ لگا میرا میوٹ پہ تھا۔ اوکے اوکے دوبارہ سنا دیجیے، دوبارہ سنا دیجیے۔ اچھا ردا ردو ردتا ردتم ردتو رددنا۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ بلال بھائی آپ سنائیے درہ سے۔ وہ ٹیبل کھول سکتے ہیں، مجھے تھوڑا سا کھلا ہوا ہے؟ کنفیوژن ہے۔ اچھا وہ فعل ماضی کا فعل ماضی وہ نہیں کھلا ہوا، وہ نہیں کھلا ہوا۔ چلیں پھر آپ سنیں، اور جب فراز بھائی آپ سنائیں گے جی جی ایک کوئی سنا دے میں سن لیتا ہوں انشاءاللہ پھر کرتا ہوں۔ جی تو اس کا مطلب آپ نے ابھی تک ہماری نہیں سنی، میں اصل میں کہیں اور وہ دوسرے کہیں روم میں اور گیا تھا بزی۔ کچھ کام کے لیے۔ ہاں یہ جو رزلٹ میں جو نتائج آ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ کی ویڈیو نہیں کھلی ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے۔ ابھی تو تو انشاءاللہ صحیح اب موجود رہیں گے تو سیکھ سکیں گے، ورنہ تو صرف آن لائن ہونے سے کیسے سیکھیں گے۔ جی اب اور عثمان بھائی آپ ہی سنائیے درہ سے۔ ارے یہ میں سناتا ہوں نا، سنائیے فراز بھائی، سنائیے سنائیے، ویلکم۔ اس میں درہ کا ہے تو ردا کے بعد سدا ہے یہ نا۔ رہا در، صدہ اچھا کو اوکے چھوڑ کے درہ پہ آ گیا۔ اوکے درہ درتو درو درو درہ درو درت تم دررتا درجہ درت تم دررتا ہاں دررتا درت تم درہ درنا دررتو دررتو دیکھیں وہی ہے جیسے نا نصرتو ضربتو فتحتو، ویسا ہی ہے، صرف اسٹارٹ میں کہیں تبدیلی آئی ہے، درہ درو، پھر اس کے بعد سیم پچھلا والا ہی ہو گیا، دررتا دررتم دررتو دررنا۔ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں حروف اصلیہ میں دو ایک جیسے لفظ ہیں، ایک جیسے حرف ہیں، تو وہاں اس لیے کنفیوژن ہو رہی ہے۔ جی جی میں سناؤں ابھی؟ سنائیے غرہ سے سنائیے، غرہ غرہ غرو غررا غررتا غررتا غررتم غررتو غررنا۔ ماشاء اللہ۔ کیا مطلب ہے غرہ کا؟ دھوکہ دینا، دھوکہ دینا۔ تو اور مدہ سے میں سنا دیتا ہوں، مدہ مدو مددتا مددتا، دو مرتبہ دال ہے، مددتا مدد تم مدد تو مددنا، لیکن اس کا مطلب مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ تو مدہ مدو مددتا مددتم مددتو مددنا۔ اسی طرح لفظ ضل، ضل کا معنی ہے گمراہ ہونا، ضل وہ گمراہ ہوا۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا ابھی کس کس کو یاد آیا؟ آپ لے وہ والا
کون سے خادم حسین نظوی صاحب کس کس کو یاد آئے اس لفظ پہ؟ ہاں جی اسپیچ پہ بولتے تھے نا. ہاں تو وہ اس لفظ وہ کہتے تھے کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے، ضل کا مطلب ہے گمراہ ہوا وہ. وہ جو چلے بہرحال وہ تو بولتے تھے دلے بولتے تھے. ضل وہ جزاک اللہ، ضل وہ گمراہ ہوا، ضلوا وہ سب گمراہ ہوئے، ضللتا آپ گمراہ ہوئے، ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ضللتو میں گمراہ ہوا، ضللنا ہم سب گمراہ ہوئے، اللہ نہ کرے. تو لفظ ضل کا یہ مطلب ہے. حق حققتا، اچھا ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی لفظ استعمال ہو، لیکن چونکہ ہم سب پڑھ رہے ہیں. اسی طرح فرو فررتا فررتم فررتو فررنا، مسا مسو مسستا مسستم مسستو مسسنا. مس کا مطلب ہے ٹچ کرنا، چھونا، اور اس کی فعل مضارع ہے یمسو. میں فعل مضارع پہ بھی آتا ہوں. ظل اور اس کے بعد ہے ودا، ودا کا مطلب ہے محبت، پیار. ودا اس نے محبت کی، ودو ان سب نے محبت کی، ودتا آپ نے محبت کی، ودتم آپ سب نے محبت کی، ودتو میں نے کی محبت، وددنا ہم سب نے کی. حیا وہ زندہ ہوا، حیو حیا حیو یہاں چینج ہو جائے گا، حیا حیو، حییتا حییتم حییتو حیینا. فعل مضارع سے کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں. یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں. تظن آپ گمان کرتے ہو، تظنون آپ سب گمان کرتے ہو، اظن میں گمان کرتا ہوں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں. زاہد بھائی یرودو سے سنائیے. جی جرودون ردو تردون اردو نردو. اردو نردو بالکل صحیح ہے. عثمان بھائی آپ درہ یدرو، یدرو سے سنائیے. یدرو یدرونا. یدرو یدرون، تدرو تدرون، ادرو ندرو. بالکل ٹھیک ہے. فراز بھائی آپ یغرو کو چھوڑ کے یمدو، یمدو سے بتائیے. یمدو یمدونا، یمدو نہیں یمدو. یمدو یمدونا، یمدونا. یمدونا، تیمدو تمدو تمدو. تمدو تمتم، تمدو تمدونا. تمدونا، امدو نمدو. امدو نمدو. اوکے. یا یمسو سے سنائیے، شاید یمسو سے آپ اچھی سنا دیں. یمسو یمسونا. یمسو یمسونا، تمسم تمسو 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 تمسونا. تمسونا، امسو نمسو. بلال امسو بھائی میں نے چھوا، نمسو ہم سب نے چھوا. بلال بھائی آپ سنائیے یفرو سے. یفرو یفرونا. یفرو یفرونا. جی بلال بھائی. یفرو یفرونا، تفرو تفرونا، افرو نفرو. نفرو ماشاء اللہ بہت ہو. قرآن پاک کی آیات میں چاہوں گا کہ اس میں آپ کو دکھاؤں. یہاں پہ یہ لفظ ہے نا ظن یظن، اس کے حروف اصلیہ وہی ہیں ظا نون اور نون. ظا نون اور نون کے لیے میں یہاں گیا، اس کے بعد ظا کے بعد دو بار نون. الذین یظنون انہم، سائز بڑا کر دو. الذین یظنون، یظنون کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو یظنون کا کیا مطلب تھا؟ گمان کرنا. وہ جو سب گمان کرتے ہیں. ہاں بس
الذین یظنون وہ سب جو گمان کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ بے شک ان کو ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور بے شک انہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، وانہم بے شک ان سب کو الیہ اس ایک ذات کی طرف، الیہ ہی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، راجعون رجوع کرنے والے، لوٹنے والے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلی، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، غیر الحق حق کے علاوہ، یعنی جو جیسا اللہ کے بارے میں گمان ہونا چاہیے ویسا گمان نہیں کرتے، بلکہ حق کے علاوہ باطل غلط طریقے سے اللہ کے ساتھ گمان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے تو وہ بتوں سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے تو وہ کسی اور سے زندگیاں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہونی چاہیے تو وہ کسی اور کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو گمان کرتے ہیں وہ غیر حق ہے۔ ظن الجاہلیہ جاہلیت کے گمان، ظن الجاہلیہ جاہلیتی گمان، وہ اللہ تعالیٰ سے گمان کرتے ہیں بغیر حق کے، دور جاہلیت کے یا جہالت والے گمان۔ تو یہ ظن کا معنی، اب یہ یہاں فعل ماضی آ گیا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا اور انہوں نے گمان کیا، فعل ماضی، اور انہوں نے گمان کیا، انہم کہ بے شک وہ، قد کذبوا تحقیق ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ کذبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، اور کذبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جھوٹ بولا گیا ہے، پیسے وائز ہے جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں جھوٹا سمجھا گیا ہے، ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے ظنہ کے بعد وہ ہے یردو، اس میں را، دال اور دال، یہ حروف اصلیہ ہیں، را، دال اور دال۔ اس کو کیسے ہم ڈھونڈیں گے؟ اس کو ایسے ڈھونڈیں گے کہ یہاں پر را پہ جائیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ رَدَّ یردو، اچھا رد یردو الگ ہے اور یردو یہ الگ ہے، تو ابھی ہم وہ ڈھونڈیں گے جس کے اوپر یا پر زبر ہے۔ یردونکم، یردو یردون، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ود کثیر من اہل الکتاب، تمہیں ود یودو کا مطلب بھی ابھی ہم نے پڑھا کہ ود کا مطلب ہوتا ہے محبت، کثیر من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو تمہیں محبت دکھائیں گے، تم سے محبت کریں گے، لو یردونکم اگر تم پھر جاؤ، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا کافروں کی طرف، یا کافر ہو جاؤ، اگر تم ایمان کے بعد کافر ہو جاؤ تو ان کو اچھا لگے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تمہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تمہیں تنازع ہو، منازعہ ہو کسی معاملے میں، فی شیء کسی چیز میں تم جھگڑ رہے ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو پھیر دو، لوٹا دو۔ یہ آرڈر ہے، حکم ہے کہ اللہ رسول کی طرف پھیر دو، مطلب یہ کہ کتاب و سنت کی طرف اس کو پھیر دو۔ جاءتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس رسول آئے دلیلوں کے ساتھ، جاءت رسلہم بالبینات ان کے پاس رسول آئے دلیلوں کے ساتھ، فردوا ایدیہم
فی افواہہم، تو انہوں نے اس کو رد کر دیا اپنے ہاتھوں سے جو کچھ ان کے ذہن میں تھا یا جو کچھ ان کے منہ میں تھا. افواہ کہتے ہیں منہ کو، یہ فہم کی جمع ہے. تو جو ان کے منہ میں تھا وہ انہوں نے رد کر دیا، لوٹا دیا، یعنی یہ کہ بات نہیں مانی. اس کے بعد جو ایک اگلا لفظ ہے ردہ کے بعد آتا ہوں میں، جو قرآن پاک میں جس کا زیادہ استعمال ہے، ضل یضل. تو یدل. ضاد لام اور لام، اس کے حروف اصلیہ ہیں ضاد لام لام. ضل کا مطلب ہے گمراہ، ٹھیک ہے. وَمَن یشرک باللہ، تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں گیا. ضل وہ گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی. ضل وہ گمراہ ہوا، ضلوا وہ سب گمراہ ہوئے، ضللتا آپ گمراہ ہوئے، ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے. تو ضل وہ گمراہ ہوا، اور قد کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا تحقیق. تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ فقط ضل ضلالا بعیدا. تو اگر آپ کو لفظ ضل کا مطلب آ گیا تو آیت کا آپ اس حصے کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں، کیونکہ بعید کا مطلب دور، اور ضلال کا مطلب جو ضل کا معنی ہے وہی ضلال کا معنی ہے. ضل ورب ہے، فعل ہے، اور ضلالا اس کا اسم ہے. ضل کا مطلب ہوتا ہے وہ گمراہ ہوا، اور ضلالا کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا. تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ ایک اور بار قرآن پاک میں آیا کہ وَمَن یکفر باللہ، جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، وَمَلَائِکَتِهِ اور اس کے ملائکہ کے ساتھ، وَکُتُبِهِ اور اسی کتابوں، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کو نہ مانے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں گیا، بڑی دور کی گمراہی میں پڑا. یہ محاورہ ہے کہ گمراہ کس کو بولتے ہیں؟ جو راستے سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ راستے سے صرف ہٹا ہی نہیں ہے بلکہ ہٹ کر بہت دور چلا گیا ہے، بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا ہے. یہ ہے. یہ پھر ایک اور بار آیا ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا بے شک یا تحقیق وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا کہ تم گمراہ ہوئے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. جو آیات میں نے کی ہیں انہی آیات میں سے آپ کسی آیت کا ترجمہ کریں، بے شک نہیں کا نہ کریں، اسی کو ریپیٹ کریں تاکہ کچھ ترجمہ کرنے کی بھی پریکٹس ہوتی رہے. جو چاہے مائک انمیوٹ کریں اور ترجمہ کریں، کسی بھی آیت کا کریں. وَمَن یشرک وَمَن یشرک، یا وَمَن یشرک اور جس نے شرک کیا باللہ ساتھ اللہ کے، فقط پس تحقیق ضل گمراہ ہوا، دلال بعید. دلالن کا کیا مطلب ہوگا یہاں پہ؟ ضلال کا دور، مطلب ہے گمراہی. گمراہی، بعید دور. ہاں پوری آیت کا کیسے ہوگا؟ پس جس نے اللہ سے شرک کیا وہ تحقیقاً یا وہ دور کی گمراہی میں پڑا. ہاں فقط ضل ضلالا بعیدا تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑا. بالکل صحیح ہے. جی دوسری کسی آیت کا ومن یکفر باللہ اور جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، وملائکتہ اور فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ کتابوں کے ساتھ، اور رسولوں کے ساتھ، رسلہ والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فقط ضل
صحیح ہے. تو بے شک گمراہ ہوا، بہت زیادہ گمراہ ہوا. صحیح ہے، بہت زیادہ گمراہ ہوا یا دور کی گمراہی میں گیا. اگر لفظی بلال بھائی، ترجمہ کریں تو دور کی گمراہی. جی فقط کا کیا بے شک ہے کہ وہ تحقیقاً ہے؟ کیا ہے تحقیق، فقط کا مطلب؟ تحقیق. فقط فا کا مطلب ہے تو، اور قد کا مطلب ہے تحقیق. لیکن تحقیق کا لفظ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، تو بے شک بھی بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات فائنل ہو چکی ہے. تو انڈیڈ، بے شک بھی اس کی جگہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی کنفرم ہے یہ بات. ایک فعل ماضی جو ہوتا ہے نا، جو چیز کل ہوئی ہے وہ یقینی ہے، جو کل ہوگی وہ یقینی نہیں ہے. ماضی ویسے ہی یقینی ہوتا ہے، لیکن اس میں مزید یقین ہے کہ ایسا 100 میں سے 200% ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے. اس تو قد کسی بھی چیز کو تاکید کے لیے، کنفرمیشن کے لیے جو ہے وہ لایا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ فعل ماضی کے ساتھ ہی آتا ہے. جی اگلی آیت کا ترجمہ کوئی اور بھائی کریں گے اگر؟ چلے تو لفظ ضلع کے بعد اگلے لفظ کی طرف میں چلتا ہوں جو قرآن پاک میں استعمال ہوا، مسا یمسو. اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا. تو یمسو اور مس اس کے حروف اصلیہ ہیں مساسا یمسوسو. مساسا یمسوسو اس کے حروف اصلیہ ہیں. تو ہم جائیں گے میم سین اور سین. میم سین سین. وقالو اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. لن کا مطلب ہرگز نہیں. اور یہ تمسا کہاں سے آیا؟ مسا یمسو، یمسو یمسونا، تمسو تمسونا، امسو اور نمسو. تو یمسو یمسونا تمسو. تمسو جو استعمال ہوتا ہے وہ سامنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور چھونے والی چیز اگر فیمنن ہو تو وہاں پر بھی تمسو استعمال ہوتا ہے. تو آگ جو ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث معنوی ہے. مؤنث معنوی کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چیزیں ہیں، لیکن ہم ان کے لیے اپنے جملوں میں، اردو میں بھی انگلش میں بھی، ہم اس میں جو لہجہ استعمال کرتے ہیں یا وہ مذکر والا ہوتا ہے یا مؤنث والا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ چابی رکھی ہے، یہ نہیں کہتا چابی رکھا ہے، بلکہ چابی رکھی ہے، کیونکہ اہل لغت نے اس کو استعمال اس طرح کیا، ہم نے سنا اس طرح. تو چابی ہمارے حساب سے یوں مؤنث ہوئی کہ ہم اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مؤنث والے. اور گلاس رکھا ہے، اور میں نے چائے پی لی ہے، کھانا کھا لیا ہے، تو کچھ مذکر میں ہے کچھ مؤنث میں ہے. حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، لیکن جو اہل لغت نے اس کو جس طرح استعمال کیا. اس طرح عربی میں بھی کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو مؤنث ہیں، جیسے آگ مؤنث ہے. ہم بولتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، آگ جل رہا ہے کہ جل رہی ہے؟ جل رہی ہے. جل رہی ہے. تو ہم بھی مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں. تو آگ جو ہے وہ مؤنث ہے. اسی طرح سورج اردو میں مذکر ہے، عربی میں مؤنث ہے. ہم بولتے ہیں سورج نکلا ہے، ہم یہ نہیں بولتے سورج نکلی ہے. لیکن جو اہل عرب ہیں وہ سورج کو بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے جو ضمائر لاتے ہیں وہ مؤنث والے لاتے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں مؤنث ہیں اور یہ چیزیں مذکر ہیں. تو آگ مؤنث ہے، اس لیے تمسا آیا. وقالو اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودہ، سوائے تھوڑے دن. یعنی یہودیوں نے یا نصارہ نے کہا تھا کہ ہم آگ میں جائیں گے مگر ہم تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے. ولا تمسوها بسوء، یہاں تو آرڈر ہے. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. مس آباءنا، وقالوا اور انہوں نے کہا، قد مس آباءنا الضراء کہ ہمارے آبا کو نقصان پہنچا. نقصان الضراء اس مسا کا فاعل ہے. ہمارے آبا کو نقصان پہنچا ہے یا نقصان نے چھوا ہے. تو لفظی طور پر اس کو کہتے ہیں چھونا، لیکن مطلب ہے کہ پہنچنا.
تو مسا کا استعمال اس طرح وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام نے ندا کی، جب انہوں نے ندا کی اپنے رب کو، انی بے شک میں، مسنی الضر مجھے ضرر پہنچا ہے، ضرر نے مجھے چھوا ہے، یعنی مس الضر، جو در ہے، در کا مطلب ہے نقصان، تکلیف، وہ مجھے چھوا ہے، تو میں اپنے لیے کیا بولا، نی مسنی الضر، یعنی پہلے ورب ہے، پھر آبجیکٹ ہے، پھر سبجیکٹ ہے۔ اگر آبجیکٹ کو میں بعد میں لے جاؤں تو یہ بنے گا کہ مس الضر نی، لیکن بولا اسی طریقے سے جاتا ہے کہ پہلے یہ جو آبجیکٹ ہے وہ فعل کے ساتھ آ جاتا ہے۔ یہ انی کا بھی ایک ہی سیم میننگ ہے نا، انی اور انی کا مطلب ہے بے شک میں، بے شک میں، انا بے شک، اور انی بے شک میں، اور مسنی میں بھی تو میں ہی ہے نا، مسنی، ہاں مجھے مسنی، اس میں بھی یہی ہے، ایک تو مسا ہو گیا وہ لفظ، وہ فعل جو ابھی ہم نے پڑھا نا، مضاعف، فعل ماضی سے مضاعف، اور نی کا مطلب ہے مجھے، مجھے یہاں میں ایز اے آبجیکٹ ہوں۔ مسنی مجھے پہنچا ہے، کیا پہنچا ہے، الضر نقصان پہنچا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اذ نادا ربہ، جب ندا کی انہوں نے اپنے رب کو، انی، اپنے رب کو میں کیوں بول رہا ہوں، کیونکہ ربہ کی ہو ضمیر کا مرجع ایوب علیہ السلام کی ذات، جب ندا کی انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے نقصان پہنچا ہے، ضرر پہنچا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارحم کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ارحم، راحم رحم کرنے والا، راحمین بہت سارے رحم کرنے والے، تو بہت سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، ارحم۔ تو یہ جو ساؤنڈ ہے، ارحم، افضل، اکبر، یہ وہ ساؤنڈ ہے کہ جس میں یہ معنی ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، اکبر اکبر سب سے بڑا، سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، اور اسجد سب سے زیادہ سجدے کرنے والا۔ اور بتائیے، کوئی ایسا لفظ بتائیے جو اسی ساؤنڈ وزن پر آتا ہو۔ افضل، افضل ہو گیا، سب سے زیادہ فضیلت والا۔ جیسے آپ کا نام ہے زاہد، تو زاہد میں ازہد سب سے زیادہ زہد اختیار کرنے والا۔ اکرم، جی، اکرم، اکرم سب سے زیادہ کرامت والا، کرم کرنے، کرامت والا۔ سب سے زیادہ کرامت والا ہے، سب سے زیادہ بزرگی والا۔ جی ٹھیک ہے، تو ارحم کے وزن پہ جو بھی ہے، افضل کے وزن پہ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے ندا کی اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں الناسا آبجیکٹ ہے اور الضر اس کا سبجیکٹ ہے۔ الناسا پر زبر ہے، اور زبر یہ بتا رہی ہے کہ آبجیکٹ پر زبر ہوتا ہے، اور درن، یہ جو درن میں جو سبجیکٹ پر ضرورت ہے نا، نہیں، سبجیکٹ پر پیش ہوتا ہے، سبجیکٹ پر پیش ہوتا ہے اور آبجیکٹ پر زبر ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب، اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کو پہنچا، لوگوں نے پہنچایا، نہیں، بلکہ نقصان پہنچا لوگوں کو، اور جب نقصان چھوتا ہے لوگوں کو، یعنی نقصان پہنچتا ہے لوگوں کو، دعوا ربہم، تو وہ دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، منیب کہتے ہیں کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اور کرب کے ساتھ، گڑ گڑا کر، آسان لفظوں میں منیب، تو گڑ گڑاتے ہوئے اسی کی طرف دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر اس کی طرف دعا کرتے ہیں۔ جب بندوں کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ اس کی طرف دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ ہوا مسائل، اس میں جو وکیب ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہاں جبھی تو اگر
क्योंकि हमने 3-4 वो चीजें आपने पढ़ी अगर हैं। पकड़ ली ना, अगर वो हाँ। वर्ब पकड़ लिया तो आप आयत का 50% मतलब समझ सकते हैं। बिल्कुल और सही है। एक तो उसको पकड़ना भी है, फिर ये देखना है कि माजी है या मुजारे, फिर ये बिल्कुल। देखना है कि थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन, फिर सिंगुलर है या प्लूरल है। ये चीजें अगर आप, ये जो हम टेबल पढ़वाते हैं बार 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 बार, ये तो बड़े उसकी वजह बड़े यही है, इम्पोर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही जाकर कुरानी आयत में आपको बहुत हेल्प करते हैं। अन्नास का मतलब लोग है, ये सबको पता है। इदा का मतलब आप 2-4 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो इसमें सही है। अहम चीज है वो मस्सा है। मस्सा है, सही है। तो इसी बिलाल भाई तरह हम इसके बाद अगला लफ्ज जी, वो हम 30वें पारे से छोटी छोटी कोई सूरत पकड़ के वो आप असाइनमेंट नहीं दे सकते हमें कि मतलब ये छोटी सूरत उसके पूरे बिल्कुल लफ्जी तर्जमे आप करें ताकि बिल्कुल ऐसा हम करेंगे इंशाल्लाह मेरे है जहन में कि जो भी कुरान पाक की मशहूर आयत है ना, वो मैं आपको हर क्लास में 10-10 आयतें दे दिया करूंगा, यानी 10-10 लाइनें, और उसमें सही वो भी यूज हो रहा होगा जो हमने उस दिन पढ़ा होगा, और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं इंशाल्लाह इसका। इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि ये मुश्किल आयत सबके लिए समझना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जो आसान आयत है अच्छा, जैसे अभी रब्बना अभी आतिना बिलाल फिद भाई, ये दुनिया हसना। फायदा ये हुआ है अभी कि जब नमाज पढ़नी शुरू, नमाज पढ़ते हैं ना अभी हम्म, जहन में आता है कि यार वो कौन सा लग रहा है, इसके अंदर अल्फाज का क्या मायने इसका है, लेकिन नमाज में फिर ना वो थोड़ा लंबी हो जाती है इस चक्कर में, लेकिन फिर कहते चल छोड़ दें, फिर अभी नमाज पढ़ लें, बाद में कर लेंगे, लेकिन वो आदत डेवलप हो रही है कि माशाल्लाह और जब हम लोग और पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं तो वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। वेरी गुड माशाल्लाह, यही और कामयाबी है जी। और मजे की बात ये है कि मतलब हम वो ना वो बड़े गौर से सुनने की भी कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब शायद हमें समझ आ रही हो। हाँ तो सही ये बात। एक नहीं चीज मतलब इंशाल्लाह, आई है उसमें। ये अभी अभी आप जो सीख रहे हैं ना वो वोकैब सीख रहे हैं, जब ये वोकैब उसमें आना शुरू हो जाएंगी ना आयत में, तो जी जी आपको बहुत अच्छा समझ में आने लगेगा। अभी हमारी एक और क्लास चल रही है, जैसे आपकी इतवार को अब 9 से 10 की क्लास है, जी। तो अगर वक्त हो तो 10 से 11 वाली क्लास ज्वाइन करें। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो सीख चुके हैं उसका इम्प्लीमेंट है, यानी सूरह बकरा का एक रुकू ले लिया और पूरे रुकू का तर्जुमा किया और बताया कि देखें हमने ये पढ़ा था, ये फ़ेल माजी है, ये फ़ेल मुजारे है, ये फला बाब है, ये फला बाब है। तो एक सीक्वेंस के साथ तर्जुमा चल रहा होगा, तो इंशाल्लाह मजा आएगा। तो हो सके तो अगले इतवार को, आने वाले इतवार को जो क्लास हो तो उसमें शामिल हो इंशाल्लाह। नहीं, ठीक है, तो हमारी आज के लिए जो हमारी आप लोग क्लास हमारी क्लास संडे आपकी को है ना, क्लास के नेक्स्ट। बाद, आज के अलावा, यानी अच्छा वीकेंड अच्छा पे अच्छा इनकी क्लास नहीं है, अच्छा। वीकेंड के अलावा जो बाकी 2 क्लास हैं उसमें आपकी क्लास के फौरन बाद उसी संडे आईडी और पर ट्यूसडे। कंटिन्यू हो ठीक है। जाएगी। तो अगर आप बैठना चाहें तो भले, हाँ सही शुरू है। का आधा घंटा भी बैठेंगे तो शुरू का आधा घंटा कुरान पाक की तिलावत और तर्जुमा है, और उसके बाद का जो आधा घंटा है वो ग्रामर की रिपीटेशन है। तो आप अगर आधा घंटा भी बैठेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। जो कल अटेंड की थी मैंने, अच्छी थी क्लास, मजा आया था। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो नेक्स्ट क्लास पिछली ली थी आपने तो नेक्स्ट में भी शामिल हो। तो आज का जो है वो ये हमारा मुदाफ वाला पेज है, इसको देख लीजिएगा। इसमें कोई भी आपके पास बुक मौजूद है, अगर आप जैसे अभी स्लाइड बंद हो जाएंगे तो आप कहाँ ढूंढेंगे, तो पेज नंबर 24 है बुक का, और उसमें ये सारे अल्फाज के मानी हमें आने चाहिए, इसके माजी भी और इसके प्रेजेंट भी, पास्ट भी और प्रेजेंट भी दोनों। और अगर मौका मिले तो ये जो इसके बाद वाली लाइन होती है, 4th लाइन, ये भी बड़ी काम की है, क्योंकि इसमें इसमें फाइल होता है। इसमें फाइल क्या, काम करने वाला। जैसे वसला का मतलब है मिलना, तो वासिल मिलने वाला। मिलने वाले। वजदा का मतलब है पाना, तो वाजिद पाने वाला। वादा का मतलब है वादा करना, तो वाइद वादा करने वाला। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। वरिसा का मतलब है वारिस होना, तो वारिस 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 में विरासत जिसको मिलती है। इसी तरह आलिमा का मतलब जानना, तो आलिम जानने वाला। शहीदा का मतलब गवाही, तो शाहिद गवाही देने वाला। तो सामिअ सुनने वाला, हाजिन गमगीन होने वाला, हासिब हिसाब करने वाला, हाफिज हिफाजत करने वाला, खासिर खसारा उठाने वाला, शाहिद देखने वाला या गवाही देने वाला, आलिम इल्म वाला, आमिल अमल वाला। तो ये आपको यहाँ सारे इसमें फाइल मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस किताब को, इस बुक को जो आपको दी गई है, इसको अपनी स्टडी में रखें, और ये अल्फाज मानी अगर याद होंगे तो इंशाल्लाह जब आप कुरान पाक की आयत का तर्जुमा करेंगे तो इंशाल्लाह आयत को अंडरस्टैंड करना आसान होगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह परवरदिगार आप सबकी कोशिश को ये अपनी बिलाल बारगाह भाई में जी। बिलाल भाई बुक की हार्ड कॉपी मिल सकती है ऑनलाइन कहीं से? बुक सॉफ्ट की कॉपी में शेयर कर हार्ड, देता हूँ आपको। हाँ उसकी नहीं, कॉपी सॉफ्ट फिर कॉपी निकाल। तो है मेरे पास। नहीं, हाँ असल में वो हमारे ऑफिस में वो नहीं है प्रिंटर ना, खत्म ओके, कर दिया है। अच्छा आपको मिल पेपरलेस जाएगी। एनवायरनमेंट। मैं इसका प्रिंट आउट निकलवा के और इसके 2-4 तुम बुक बनवा के, और मकतबतुल मदीना जो दुबई में है इंटरनेशनल सिटी में,
وہاں میں ہاں، رکھوا دیتا ہوں، تو آپ وہاں سے پھر پک کروا لیجیے گا. لوکیشن میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. نہیں وہ تو میں چلے وہاں سے لے لوں گا خود جا کے. ہاں آن لائن بس ویسے کہیں نہیں ہے. نہیں آن لائن آپ یہ مجھے بتا منگوانی دیں پڑے اگر گی آپ انڈیا سے، اور وہ بک آپ منگوائیں گے تو بہتر ہے کہ یہاں سے. یہ بہت زیادہ پیجز کی نہیں ہے، 50-60 پیج ہیں، تو شاید کوئی 8-10 روپے کی بنے جتنا گی. بھی ہم نے پڑھا ہے اسی سے ہی پڑھا ہے نا. ہاں سب جی اسی سے پڑھا ہے. یہ اس بک سے ہم باہر نہیں نکلے ابھی تک. مجھے یہ بتا دیں ٹوٹل اگر جو ہے وہ کسی کو 53 چاہیے، پیجز کی ہے. اگر کسی کو چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں ایون پرنٹ کروا دوں گا. اجمان میں ہوں، اگر کوئی آس پاس میں ہے تو پھر میں اجمان سے اس کو ڈلیور کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ آپس میں رابطہ کر لیجیے گا انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے. یہ کون بات کر رہے ہیں؟ عثمان؟ جی عثمان جی بات کر رہا ہوں. عثمان بول رہے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے چلیں، تھینک یو ویری مچ. آپ کروا دیں تو مجھے